19 سورۃ الانعام۔ کہہ دیا کہہ تو نا مقام نبوت مولانا ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ معنی کرنا ہے۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایو شیء اکبر، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادتاً گواہی کے اعتبار سے؟ قل اللہ، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ شہید بینی و بینکم، گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن میری طرف بھیجا گیا۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس قرآن پاک کے ساتھ، قرآن کے ذریعے تم کو ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور ان کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچتا جائے، تمہیں بھی ڈرانا ہے، جن تک قرآن پہنچے ان کو بھی ڈرانا ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، آیا یقیناً کیا تم البتہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، یقیناً اللہ کے ساتھ الہ ہیں، اور تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور الہ ہیں۔ میرے محبوب اگر وہ گواہی دیتے پھر ہاں جی اللہ کے ساتھ اور الہ ہیں، خیال قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا اللہ کے ساتھ اور الہ ہے، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انما هو الہ واحد، پکی بات ہے واللہ کریم الہ ہے ایک، کوئی اکیلا ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ تم گواہی دو اور الہ ہے، میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی اور یقینی بات ہے وہی اللہ کریم الہ ہے ایک، وہی اکیلا الہ ہے اور کوئی الہ لا الہ الا اللہ۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یقیناً میں بیزار ہوں، بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الہ صرف اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلی سورت پر آ جائیں، سورۃ الاعراف۔ یہ صفحہ ہے 154، 19واں رکوع مکمل اور 20واں شروع، آسان حوالہ ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، یہ آیت نمبر 158 ہے۔ اے لوگو، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، تمام کائنات کے انسانوں کی طرف میں اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ الذی، وہ اللہ، لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، آسمانوں کا بادشاہ بھی وہی اللہ،
زمین کی بادشاہی کا مالک بھی صرف وہی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ قل فرما دیجئے لا الہ الا ہو۔ لا الہ الا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی یہی تھا، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ جان ڈالتا بھی ہے اور جان نکالتا بھی ہے۔ یحیی و یمیت کا معنی کیا جان ڈالتا بھی ہے اور جان نکالتا بھی ہے۔ حضرت شیخ جاجری صاحب نے معنی کیا یحیی و یمیت، جان ڈالتا بھی ہے اور جان نکالتا بھی ہے۔ جان ڈالنے والا بھی صرف اللہ اور جان نکالنے والا بھی صرف اللہ، تو لا الہ الا ہو۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ کریم کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، النبی، جو نبی بھی ہے، الامی، کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ کیا معنی کیا الامی کا؟ کسی انسان سے پڑھا ہوا۔ ان پڑھ میں نے معنی نہیں کیا، خیال کرنا مولانا، کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں، بے پڑھا ہے، کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں۔ پیغمبر کا استاد براہ راست اللہ ہوتا ہے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، وکلماتہ، اور اس کے کلمات اور باتوں کے ساتھ ایمان لا رہا ہے، واتبعوہ، اسی کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چل پڑو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان کیا تھا لا الہ الا ہو۔ آئے مولانا آگے آ جائیں سورۃ التوبہ پر۔ یہ صفحہ ہے 187، بالکل آخری 3-4 آیات ہیں، سورۃ التوبہ مکمل ہو رہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آخری آیات ہے 11واں پارہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، شہزادہ صاحب آیت نمبر 169 نے حوالے دی، یہ پیچھو پڑھنے لگا، خیال کرے 169 لکھنی ہے، 128 نا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس عظمت والا پیغمبر۔ کیا معنی کیا رسول کا؟ آپ نے عظمت والا کیوں معنی کیا؟ یہ جو تنوین ہے نا رسول، یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ بڑا عظیم و شان پیغمبر، بڑی عظمت والا پیغمبر آ گیا۔ من انفسکم، ہے تمہاری جنس میں سے، تم بھی انسان، آنے والا میرا محبوب پیغمبر بھی انسان۔ یہ الگ بات ہے کہ سارے انسان مل جائیں آپ کی قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لقد جاء، آپ میں حفاظ کرام کون ہے؟ میں کوئی پوچھتا نہیں ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ذرا آپ پوچھا کریں، مجھے خوشی ہوگی نا۔ اوہ ماشاءاللہ، اتنے حافظ جی اوپر ہاتھ کر، میں پوچھتا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے ہمارے اکثر ساتھی رمضانی حافظ ہوتے ہیں، اور رمضان میں رٹا لگایا اور منزل سنا دی، اور آگے پیچھے پوچھو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کیا لفظ پڑھے میں نے؟ من انفسکم، یہ دوسری قرات ہے۔ اب میں قاری تو نہیں ہوں سب اشرا والا، لیکن یہ دوسری قرات ہے، اس کے مطابق معنی کرتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر، من انفسکم،
تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ترین انسان ہے، نفیس ترین انسان۔ عزیز علیہ ما عنتم، گراں ہے اس پر، بھاری ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا۔ میں معنی تم دونوں کا مصدری معنی کر رہا ہوں، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتا۔ حریص علیکم، حرص کرنے والا ہے تم پر، میری امت کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں مل جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں نصیب ہو جائیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کرنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ آپ بڑے شفیق اور مہربان تھے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ بتا دے۔ محبت کے یوں نفرت نہ، دشمنی نہ، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہمارے شفیق پیغمبر۔ اگلی آیت، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر منہ موڑ لیں۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کی اتنی شانیں بیان کی، صفتیں بیان کی، آپ کی شفقت کا ذکر کیا، آپ کی مہربانی کا ذکر کیا، آپ کی الفت کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، امت کو کوئی تکلیف اور مشقت ہو پھر بھی نہ مانے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حسبی اللہ، اللہ کریم مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی یہی تھا، فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا ہوں، نہیں کوئی الہ مگر صرف اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وہ رب العرش العظیم، اور وہی اللہ کریم مالک ہے بہت بڑے عرش کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اعلان اور دعوت لا الہ الا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ آگے آ جائیں جی سورۃ الکہف پر۔ سولہواں پارہ، کوئی مشکل جگہ نہیں، سورت مکمل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صفحہ ہے 275، 275 آخری آیت، سورۃ الکہف، آیت نمبر 110۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، قُلْ، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انما پکی بات ہے، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا۔ عظمت اور شان میں نا، جس طرح تمہاری قوم میری قوم، تمہارا قبیلہ میرا قبیلہ، تم کھانے پینے والے میں کھانے پینے والا، تم پر خوشی غمی مجھ پر خوشی غمی، تمہارے والدین میرے والدین، تمہاری اولاد میری اولاد، لیکن شان یوحا الیہ۔ اب میں دو لفظ عرض کرتا ہوں طلبہ ساتھیوں کے لیے، انما انا بشر مثلکم، یہ ہے پیغمبر کی حقیقت۔ کیا جملہ عرض کیا؟ یہ ہے پیغمبر کی حقیقت، اور یوحا الیہ، یہ ہے پیغمبر کی عظمت۔ یہ کیا ہے؟ عظمت۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت۔ یہ کیا ہے؟ عظمت۔ عظمت کیا ہے؟ یوحا الیہ،
وحی کی جا رہی ہے میری طرف. اور جس پر وحی ہو وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. ساری امت کے بندے مل کر پیغمبر کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ حقیقت تھی، یہ عظمت ہے. یوحا الیہ وحی کی جا رہی ہے میری طرف. کون سی وحی؟ انما الہکم الہ واحد. پکی بات ہے، الہ تمہارا الہ ہے ایک، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربی، جو بندہ عقیدہ رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا. یرجو یا تاکید ہو، عقیدہ رکھتا ہو، جس کو یقین ہو کہ میں نے رب سے ملنا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پر چاہیے کہ عمل کرے عمل نیک. نیک عمل کی دو شرطیں مجھ سے سن لیں، میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں سارے احباب. جہاں بھی قرآن میں آئے گا عامل الصالحات، عمل صالح، عمل صالح، صالح عمل کی دو شرطیں ہیں. ایمان تو پہلی شرط ہے نا، وہ تو ہو گیا، ایمان کے بعد کی بات کر رہا ہوں. عمل صالح کی ایک شرط اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا کا لفظ سنائیں تو مجھے خوشی ہو، آپ کے لیے دعا کروں، اللہ آپ کو آگے بیان کی توفیق دے. عمل صالح کی دو شرطیں، نمبر ایک اللہ کی رضا اور نمبر دو مصطفیٰ کی راہ ہو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. میں جی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. یہ نماز ٹھیک ہے؟ نہیں. ہاں نہ تو کریں. نہیں. آپ درود کے منکر ہیں؟ نہیں. میں کمال، میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں. بات سال ہو گیا. اچھا میں رکوع میں چلا گیا، اور میں تو مسافر ہوں، آپ سے جھگڑا نہیں کرتا. میں رکوع میں چلا، میں نے کیا چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز ٹھیک ہے؟ عصری درود پڑھ رہا ہوں. عصری آپ کہیں گے مولوی صاحب درود کو تو ہم مانتے ہیں، درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، لیکن درود شریف وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا. اپنی طرف سے میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا اللہ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی راہ جو نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں پہنچے. عید والا دن تھا. ایک بندے کو دیکھا عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ رہا تھا. اب نفلی نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات، سبحانک اللہم، سورۃ فاتحہ، سورۃ وغیرہ وغیرہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اسے کہا حضرت میں ذرا پہلے آ گیا ہوں، عید کی نماز نہیں ہوئی، میں نے کہا چلو چند نوافل پڑھ لوں، فارغ ہونے سے بہتر ہے، مجھے ثواب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے ثواب نہیں ہوگا، گناہ اور عذاب ہوگا. بندہ حیران ہو گیا، نفلی نماز پڑھنے پر گناہ ہوگا، عذاب ہوگا. حضرت وہ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. آپ جملے دو یاد کریں اور اللہ توفیق دے تو ہمارے طلبہ ساتھی عوام کو سنائے. جب آپ فارغ التحصیل ہو، عمل صالح کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو. ایمان تو پہلی شرط ہے نا، ایمان کے بغیر تو عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں. عمل صالح تب بنے گا اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی راہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ عمل کرے وہ بندہ عمل نیک. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو. نیک عمل بھی کرے، رب کی عبادت میں شریک کسی کو نہ کرے. تو میں نے الفاظ کون سے دکھانے تھے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. آپ سے سلم کی بھی یہی دعوت کے الہ صرف اکیلا اللہ ہے. آ جاؤ مولانا سورۃ الانبیاء کھولیں، 17واں پارہ. سبحان اللہ. یہ صفحہ ہے 299.
صفحہ 299. بالکل آخری 4-5 آیات ہیں، سورۃ الانبیاء مکمل ہو رہی ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. وما ارسلناک الا رحمتا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الا مگر رحمتاً، واسطے رحمت کرنے ہمارے، للعالمین جہان والوں کے لیے. ہم رحمت کرنا چاہتے ہیں جہان والوں پر. ساتھی میری طرف دیکھیں جو طلبہ ساتھی ہیں. اب ہم نے تو بھائی وفاق والا نصاب پڑھا نہیں تھا، ہم تو ہیں در نظامی والے پرانے ہیں. اب پتہ نہیں یہ نامیر ہے وفاق میں شرمید ہے، عبد الرسول تو نہیں ہوگی، میرا خیال شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو. تو نامیر والے ساتھی تراکیب اساتذہ آپ کو کراتے ہیں. ضربتہ تعذیباً، میری مثال غور سے سنیں. ضربتہ میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، یہ مفعول لہو ہے. میں نے زید کو مارا، میں مثال دے رہا ہوں، ادب سکھانے کے لیے. اب مارا بھی میں نے اور ادب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں. مارا بھی میں نے اور ادب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں. تو ذہن میں رکھیے گا یہ فعل ضرب والا مارنے والا اور تعذیب ادب سکھانا، یہ دونوں کرنے والا فاعل ہے. مارا بھی میں نے ہے اور ادب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں. مفعول لہو کا جو فاعل ہے نا وہی ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے. اب یہ رحمتن مفعول لہو ہے، رحمتن کا فاعل بھی اللہ ہے، ارسلنا کا فاعل بھی اللہ ہے. نامیر والو شرمید بات سمجھی ہے جی. ارسلنا کا فاعل بھی اللہ اور رحمتن کا فاعل بھی اللہ. ہم نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت للعالمین، ہم جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں. کیا معنی آیت کا؟ ہم جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں. یہ رحمتن مفعول لہو ہے، اس کا فاعل وہی اللہ ہے. ہم نے بھیجا، ہم رحمت کرنا چاہتے ہیں جہان والوں پر. اب آپ حیران ہو گئے، میرے خیال ہے خطبہ سے کچھ آپ اور سنتے رہتے ہیں، یہ گل ہے. اب کیا کریں؟ ہائے ہائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر اس لیے بھیجا رحمتا للعالمین، واسطے رحمت کرنے ہمارے، واسطے جہان والوں کے. ہم جہان والوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں. قل انما یوحی الی، رحمت والا مسئلہ ربط کیا ہے؟ سامنے قرآن ہے، یہ لفظ بیٹا لکھ لو. پیغام رحمت، پیغام رحمت، وہ رحمت والا پیغام کیا ہے؟ کل، یہ ربط میں نے عرض کر دیا دونوں آیتوں کا. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کی آیتیں آپس میں ایسے ملی اور جڑی ہوئی ہیں جس طرح ہار میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہے کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے اور دوسری کچھ کہتی ہے، موتیوں کی طرح آپس میں پروئی ہوئی ہیں. قل انما یوحی الی، پیغام رحمت، بیان رحمت، وہ مسئلہ جس کی وجہ سے رحمت ملے گی اس کا اعلان کر دیجئے. قل، میں رحمت کرنا چاہتا ہوں لیکن رحمت کس مسئلے کے ذریعے ملے گی؟ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انما یوحی الی، پکی بات ہے وحی کی جا رہی ہے میری طرف. کون سی وحی؟ انما، پکی بات ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ہے الہ ایک، اللہ کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں. فہل انتم مسلمون، بس کیا ہو تم فرما بردار ہونے والے؟ تم یہ مسئلہ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی یہی تھا، الہ صرف اکیلا اللہ ہے.
مولانا 26ویں پارے پر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہوا؟ یہ صفحہ ہے 459. سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت محمد 26واں پارہ صفحہ 459 اور آیت نمبر 18 کے بعد 19. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فَعْلَمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھیے، جان لیجئے، یقیناً شان یہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر صرف اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. مولانا ایک جملہ اور سن لیں، ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اصل علم ہے لا الہ الا اللہ کا. فَعْلَمْ، اصل علم ہے الہ. ساری دنیا کے علوم آتے ہوں، لا الہ الا اللہ کا پتہ نہ ہو، وہ عالم نہیں، جاہل ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے سب سے پہلے سبق میں جو ہے آپ کو دکھائی ہے، میری طرف دیکھیں نا، سر اٹھائیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. جو علم والے ہیں ان کی یہی گواہی ہوگی لا الہ الا ہو. جو بندہ علم والا نہیں، وہ اس چیز کی گواہی چاہے دیتا پھرے. اصل علم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ. علم رکھیے میرے محبوب، یقین رکھیے، جان لیجئے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ والا علم نہیں ہے، بندہ عالم نہیں، وہ بندہ جاہل ہے. سبحان اللہ. آئیے مولانا سورۃ الشعراء کھولیے 19واں پارہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ کیا کی. 19واں پارہ سورۃ الشعراء. یہ صفحہ ہے 339، آیت نمبر 213. آیت نمبر 213. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. فَلَا تَدْعُ، پس نہ پکارنا، اللہ کے ساتھ الہًا آخر، اور الہ کو، اللہ ہی کو الہ سمجھ کر پکارنا. نہ پکارنا اللہ کریم کے ساتھ اور الہ کو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر پکارا، لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی ہو گئی. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس ہو جائے گا تو عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے. لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں. اور آئیے 15ویں پارے پر سورت بنی اسرائیل. صفحہ ہے 257، صفحہ 257، آیت نمبر 22، چوتھی سطر ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. لا تجعل، دوسروں کی نصرت کرنی ہے دوستوں نے، حوالہ مل جائے، دو ساتھی مل جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ خود قرآن پاک کھولے، بس آیت دیکھنی ہوتی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. تنبیہ، نہ بنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، نہ بنا اللہ کے ساتھ الہ اور کسی کو الہ نہ بنا. لا الہ الا اللہ. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پس بیٹھا رہے گا تو برائی کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، بہت برا بندہ بن جائے گا، رسوا اور شرمندہ ہو جائے گا. اللہ کے بعد اور کسی کو الہ نہ بنا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں
سورت بنی اسرائیل ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اگلا صفحہ آیت نمبر 39. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. انہیں یہاں ہاتھ رکھے نا، یہ 14واں پارہ آخری صفحہ دیکھیں، آخری صفحہ 14واں پارہ، سورۃ النحل مکمل ہو رہی ہے، 2 برق پیچھے سے رو. یہ میں آخری 3-4 آیات میں سے پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 124 کے بعد 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو الی سبیل ربک، دعوت دیتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف. رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، رب کے راستے کی دعوت دینی ہے. بالحکمہ، گول مول مسئلہ کر کے. یہ معنی گول مول مسئلہ، پتہ کسی کو نہ چلے، گول مول نہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیتے رہیے، بلاتے رہیے اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، پکے دلائل کے ساتھ. اب چونکہ سبق تو نہیں، میں اشارہ آپ کو کر دیتا ہوں. یہاں فرمائے نا حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے. اب یہ سورت بنی اسرائیل اور صفحہ دیکھیں نا 257. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع ہو رہا ہے، کوئی مشکل نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آگے چلتے ہیں یہ نیچے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. آگے دیکھیے. وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. آگے دیکھیے نیچے 3 سطریں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا. اگلے صفحے پر آئیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اگلی آیت. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اگلی آیت. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. اگلی آیت. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. اسی میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. چلتے چلتے مولانا آپ میری طرف دیکھیں، یہ سبق نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں. شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں یہاں ان کے انداز پر، یہاں اللہ نے 12 چیزوں کا حکم دیا اور 15 چیزوں سے روکا. یہ جو رکوع چل رہے ہیں نا بنی اسرائیل صورت میں، 12 چیزوں کا، یہ کرو 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 کرو، یہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو. 12 احکام دیے اور 15 چیزوں سے اللہ نے روکا. وہ تو دور تفسیر میں نمبر لکھوایا کرتا ہوں. اب 12 احکام بیان کر کے اور 15 چیزوں سے روک کر، یہ جملہ غور سے سننا ہے. 12 کا حکم دے کر ان پر عمل کرو، 15 سے بچو، 15 کام نہ کرو. یہ 12 اور 15 بیان کر کے اب آیت ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ جو 12 چیزوں پر عمل کرنا ہے، 15 چیزوں سے رکنا ہے. یہ جو مسائل ہیں 15 اور 12 والے، یہ وہ ہیں، یہ ان میں سے ہیں جو وحی کی تیری طرف تیرے پروردگار نے من الحکمہ، یہ چیزیں حکمت ہیں. 12 احکام بیان کرو، یہ حکمت ہے، اور 15 چیزوں سے روکو، یہ حکمت ہے. اور ان میں سے سب سے اہم بات آپ دیکھیں نا، وہ میں نے پچھلے جو آیت آپ کو عرض کی ہے، وہ اسی سورۃ بنی اسرائیل والی، وہ دیکھیں نا آیت نمبر 22. پہلے بھی فرمایا ان احکام کے شروع میں بھی فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اور الہ نہ بنا. یہ 12 احکام اور 15 نواہی جن سے روکا مکمل ہونے لگے. فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. 12 چیزوں پر عمل کرنا ہے، 15 سے رکنا ہے، لیکن شروع اور آخر میں سب سے اہم مسئلہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر. نیکی
نیکیوں پر عمل کرو گے، گناہوں سے بچو گے، فائدہ تب ہوگا جب یہ مسئلہ مانو گے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ یہ مسئلہ الہ نہیں مانا تو نیکیوں پر عمل کا فائدہ نہیں، باقی گناہوں سے بندہ بچے، اور یہ مسئلہ توحید نہ مانے، لا الہ الا اللہ والا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی شریعت پر عمل کرنے کا۔ شروع میں بھی یہی کہا لا تجعل مع اللہ الہ، آخر میں بھی یہی کہا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا اللہ کریم کے ساتھ الہ اور، فتلقى فی جہنم، پس ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شاید پنجابی والا دھر دھر یہیں سے نکلا ہے، مدحورا، ہٹ بھائی پرے، تو یہ مدحورا فرماتے ہیں یہاں سے نکلا ہے، دھت کا ہٹ، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنایا، برائی کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ہٹ جا، تو جنت کے قریب نہ، جنت سے ہٹ جا، فتلقى فی جہنم۔ ہاں او مولانا سورۃ النحل کھولیں، انبیاء علیہ السلام کے حوالے آپ کو دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دکھائے، اب میں آپ کو فرشتوں کا حوالہ دکھاؤں۔ سورۃ النحل 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ، یہ صفحہ ہے 241۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورت شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اتی امر اللہ، اللہ کا حکم عذاب والا آ پہنچا، فلا تستعجلوہ، نہ جلدی مچاؤ، نہ جلدی مانگو اس کو، تفصیل دورہ تفسیر میں ہوتی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اللہ کریم اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے اختیار اور حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا رہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہتا رہا فرشتے اتارتا رہا، یا اب اللہ جس پر چاہ رہا ہے فرشتے اتار رہا ہے۔ فرشتے کیا چیز لے کر آ رہے ہیں؟ بالروح، روح لے کر آ رہے ہیں۔ وہ روح کیا ہے؟ انذروا، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تم جا کر آگاہ کر دو، انہ لا الہ الا انا، فرشتے بھی آ کر کہہ رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، خبردار ہو جاؤ، انہ، یقیناً شان یہ ہے، وہ ضمیر شان، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر صرف میں اللہ ہی الہ ہوں، فاتقون، پس میں اللہ ہی سے ڈرو، بچو میں اللہ کی نافرمانی سے۔ سارے انبیاء، بلکہ اللہ کا اعلان لا الہ الا ہوں، سارے انبیاء کرام کا اعلان لا الہ الا ہوں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لا الہ الا ہوں، اور سارے فرشتوں کا اعلان لا الہ الا انا۔ سارے اس کلمے پر اور اس دعوت پر، مسئلہ الہ پر، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، سارے متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کسی پیغمبر کا اختلاف، کسی فرشتے کا اختلاف، اہل علم نہ، انہ لا الہ الا انا۔ مولانا یہ جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، میرا جملہ غور سے سننا، یہ جسم ہے، اس میں روح ہے، اور لا الہ الا اللہ روح کی بھی روح ہے۔ جسم زندہ ہوتا ہے روح کے ساتھ، روح زندہ ہوتی ہے مسئلہ الہ اور توحید کے ساتھ۔ سارے فرشتے
فرشتے یہی کہہ رہے ہیں، جاؤ فرشتوں اعلان کرو، آگاہ کرو میرے بندوں کو لا الہ الا اللہ۔ یہی سورۃ الانبیاء ہے۔ آگے آ جائیں تھوڑا سا، آیت نمبر 29 پارہ۔ مونا یہ جگہ کھولے نا، من یکفر منہم انی لہم من دونی فذلک نجزی جہنم، سورۃ انبیاء ہے۔ رمضانی حافظ ہو، میں تو عقل نہیں ہوں۔ کون سی آیت نمبر ہے بتاؤ؟ 29 جی، آیت نمبر 29 یہ ٹھیک ہے 29 یہ۔ اب میں 293 صفحہ ہے اور معنی کرتا ہوں پہلی سطر سے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان لوگوں نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، بنا لیا رحمان نے نائب، بیٹا بنا لیا۔ انسان کی اولاد نہ ہو تو کسی سے مانگ لیتا ہے، اپنا بیٹا مجھے دے دو، اس کو بیٹا بنا کر پالوں گا، پیچھے میرا کوئی وارث تو ہو، میرے سارے نظام کو سنبھالے گا، ساری جائیداد مال دنیا۔ میں کراچی چلا گیا، میں نے نوکر کوئی چابی تیرے حوالے ہے، تو جان تیرا کام جانے، میں مہینے کے بعد آؤں گا، یہ ہے میرا نائب۔ تو وہ بھی کہتے تھے اللہ نے نائب بنا لیے، اللہ نے اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ فرمائے سبحانہ، اللہ کریم نائب بنانے سے پاک ہے۔ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں، یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی، یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ یہاں ہاتھ رکھیں، یہاں ہاتھ رکھیں ساتھی، پیچھے آ جائیں سورۃ مریم پر۔ ہم بار بار یہ مسئلے بیان کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ 281 صفحہ کھولیں گے، صفحہ 281، بالکل آخری سطریں ہیں 3۔ یہ آیت کا نمبر ہے 90، 99 کے بعد 90۔ ذرا سارے ساتھی مہربانی کریں، غور کریں اس حوالے پر۔ پورے قرآن میں ایسی آیت اور کہیں نہیں ہے، صرف اسی صورت میں ہے۔ تَقَاعُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے، آسمان ساتوں پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپتے ہوئے۔ آسمان پھٹنے کے قریب، زمین ٹکڑے ہونے کے قریب، پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کب أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، جب لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کے نائب ہیں، اللہ ان کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ جب یہ جملہ کسی بندے کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ نے ان کو اختیارات اور طاقتیں، آسمان و زمین پھٹنے لگتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ گرنے لگتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حوصلے برداشت کر رہا ہے۔ معمولی بات ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں۔ انشاءاللہ بات آگے کھلے گی تو مسئلہ شروع کروں گا نا۔ ابھی جو میں حوالے دکھا رہا ہوں مسئلہ الہ کی اہمیت کے، آئے نا وہ حوالہ سورۃ انبیاء والا۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت دیے ہوئے، نانا نائب نہیں، محتاج بندے ہیں عزت دیے ہوئے۔ لا یسبقونہ
القول، محتاج ہیں، عزت دیے ہوئے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، نہیں پڑھ سکتے اللہ کریم سے ساتھ بات کے. اللہ ایک بات نہ کہے اور فرشتے کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کریم کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہو وہی کام کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ، سفارش بھی نہیں کر سکتے الا لمن ارتضى. انشاءاللہ شفاعت کی بات ہم کریں گے مسئلہ الہ کے اندر. شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت اجازت، ساری تفصیل انشاءاللہ آئے گی، میں حوالے دکھاؤں گا، ہاں بات کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیں فلا یشفعون الا لمن ارتضى، نہیں سفارش کر سکتے الا لمن ارتضى، مگر اس بندے کے لیے جس کو اللہ کریم پسند کر لے، اللہ چن لے. فلاں کی سفارش کرنے کی اجازت ہے تو کر سکیں گے ورنہ نہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. اللہ کا جلال اور ہیبت کانپتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کہے ان میں سے میں الہ ہوں. اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے نا، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اللہ کے جتنے مقربین ہیں، کوئی ان میں سے یہ کہے انی الہ من دونہ، یقیناً میں الہ ہوں اللہ کے علاوہ بھی، فذالک نجزی جہنم، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. الہ ہونے کا دعویٰ سجتا ہے تو میرے ساتھ سجتا ہے. کوئی الہ کا دعویٰ کر کے دیکھے، فذالک نجزی جہنم، ایسے بندے کو ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے جہنم کا، جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیں گے. کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. خلاصہ کیا نکلا؟ تمام فرشتوں کا بھی یہی اعلان، لا الہ الا ہوں. خود وہ الہ ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، کریں فذالک نجزی جہنم. مولانا 15واں پارہ کھولیں. انبیاء علیہ السلام کے حوالے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے آ گئے، فرشتوں کے حوالے آ گئے. آپ کو اولیاء کرام کا حوالہ دکھاؤں. سورت کا نام ہے سورت الکہف، آیت نمبر ہے 14. سبحان اللہ. صفحہ 266. میں رکوع سے منع کرتا ہوں، ایک رکوع مکمل، دوسرا شروع. نانو نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہی بیان کر رہے ہیں. حوالہ مل گیا بیٹا؟ پہلا رکوع مکمل، دوسرا شروع، صفحہ 266. نانو نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خبر، ٹھیک ٹھیک سچی خبر بیان کر رہے ہیں. انہم فتیۃ، یقیناً وہ چند نوجوان تھے. اللہ، ان کا نام کیا تھا؟ اللہ نے نام ذکر نہیں کیا. عوام کو سنانا سارے احباب، اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، اشارہ کر دیا مجھے بندے کے ناموں سے کوئی مطلب نہیں، مجھے بندے کی صفتوں سے پیار ہے. اللہ، تجھے ان کی کون سی صفت پسند آئی؟ فرمایا آمنوا بربہم، ایمان لے آئے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ. وزدناہم ہدی، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ادروئے ہدایت کے، ہدایت میں اور ہم نے ان کو بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دل پر، ان کے دل کا نگران اور محافظ ملنا بن گیا، دوبارہ گمراہ نہ ہو سکیں گے. جس کے دل پر اللہ گرہ لگا دے، جس کے دل کا اللہ محافظ بن جائے. اذ قاموا، جب وہ اللہ کے نیک بندے اصحاب کرام اولیاء کرام اذ قاموا کونے میں بیٹھ گئے، سر
سر پہ کپڑا ڈال کر ہو شروع کر دیا. یہ کام کا مانا ہو یہ مانا ہے. میں چوکیرا میں پڑھتا تھا، سرگودا سے آگے 5 کلومیٹر ہے. 2 سال میں وہاں پڑھتا رہا ہوں. تو آنا جانا تو ہمارا ہوتا تھا سرگودے کے ذریعے، کیونکہ پہلے شہر آنا پڑتا تھا، پھر وہاں دیہات جانا پڑتا تھا. میں سرگودے اڈے پر پہنچا، آواز آ رہی آواز کہاں سے آئی؟ آواز والا بندہ کوئی نہیں. حیران ہو گئے یہ خدایا. وہ سپیکر لگا ہوا تھا، وہ بڑا ہارن. یہ تو آج کل ڈیک آ گئے نئے دورے میں، تو پرانی بات کروں تو اس سپیکر گول لگا ہوا تو کتنی آواز پھیلے گی. بندہ کدھر ہے؟ او لمبی تار لگی کونے میں بیٹھا. یہ مانا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے. کونے میں بیٹھ گیا، بتیاں بجھا دی، ناک بہ رہی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور گر لگا دیا ہم نے ان کے دلوں پر. ان کے دلوں کا پاردار اور محافظ میں اللہ بن گیا. اِذْ قَامُوا، جب کھڑے ہو گئے، ہاں میدان میں آ گئے. فَقَالُوا، بس ان نوجوانوں نے نعرہ لگا دیا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب ہماری ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ جو رب آسمانوں کا اور زمین کا. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، یہ رب دکھانے تھے آپ کو. اولیاء کرام کا اعلان، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کریم کے بغیر کسی کو الہ سمجھ کر، الہ مان کر کسی کو اللہ کے بغیر نہیں پکاریں گے. اگر الہ سمجھ کر پکاریں گے صرف اللہ کریم کو پکاریں گے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اللہ کریم کے علاوہ کسی کو بھی الہ سمجھ کر نہیں پکاریں گے. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے اللہ کے بغیر کسی کو الہ سمجھ کر پکارا، البتہ تاکہ کہیں ہم نے اس وقت شاطن بڑے ظلم کی بات، اللہ کے بغیر کسی اور کو الہ سمجھا، الہ سمجھ کر اس کو پکارا اللہ کے علاوہ شاطن، یہ بڑے ظلم کی بات ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے بغیر کئی الہ. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے ان پر، کیوں نہیں پیش کرتے ان پر کوئی دلیل واضح. اللہ کے بغیر دوسروں کو الہ بنانے والے ہماری قوم والے کوئی واضح دلیل تو پیش کرے نا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑے اللہ کریم پر شرک والا جھوٹ. اولیاء کرام کا بھی یہی اعلان، الہ سمجھ کر پکارنے کے لیے صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. حضرت ہمارے استاد حضرت مفتی محمد صاحب سیدہ جو فرماتے تھے، حدیث پاک میں آیا ہے جب بندہ کہتا ہے نا ایماندار ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اللہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے فضا کو نور سے بھر دیتا ہے. ایک دفعہ تو سارے احباب محبت سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ. یہ کوئی ہو والا ذکر نہیں ہے، سرزر فتوہ نہ لگائے، مہربانی کریں فتوہ لگا دے بھی ہو والا ذکر ہے. یہ تو دل کے اندر تصدیق ہے، زبان سے ظاہر کر رہے ہیں. مولانا سورۃ فرقان کھولیں 19واں پارہ. میں فتوہ میں بیٹھتا ہوں، خیال کریں مہربانی کریں. سبحان اللہ. آیت کا نمبر ہے 68، یہ صفحہ ہے 330. اچھا میں یوں ہے نا، میں مانا کرتا ہوں آیت نمبر 63 سے. آیت جو ہم نے دکھانی ہے وہ تو آگے ہے، یہاں سے کرتا ہوں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تاکہ پچھلی صفات آپ کے سامنے آ جائیں ان کی.
میری طرف دیکھ کر ایک جملہ سارے ساتھی سن لیں. انسان کی پہچان کے 3 طریقے دنیا میں ہوتے ہیں. یا انسان کی پہچان ہوتی ہے رفتار کے ساتھ. چلتا دیکھ کر بھی دانا بندے سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ کس مزاج کا بندہ آ رہا ہے. اور اگر رفتار کے ساتھ پہچان نہ ہو تو پھر پہچان ہوتی ہے گفتار کے ساتھ. گفتار کہتے ہیں بولنے کو، بولنے سے پہچان ہوتی ہے. اور اگر بولنے سے بھی پہچان نہ ہو تو پھر انسان کی پہچان ہوتی ہے کردار کے ساتھ. رفتار، گفتار، کردار. اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی یہی 3 باتیں یہاں بیان کی ہیں. رفتار کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے مقبول بندے، محبوب بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہَوْنًا، بڑی عاجزی کے ساتھ. فخر نہیں، تکبر نہیں، آکڑ نہیں. یہ تو رفتار. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. اور جب ان سے مخاطب ہونے لگے نادان بندے، باسو باسا کرنے لگے نادان بندے، ان سے تکرار کرنے لگے نادان بندے، قالوا سلاما، تو جواب میں وہ بات کہتے ہیں جس سے شرارت پیدا نہ ہو. سلامن یہاں تسلم سے ہے. تسلم، خیال کرنا. اگر کوئی ان سے بحث تکرار کرنے لگے، نادان اور ناواقف بندہ جو ان کی شان اور مقام، بھائی میاں تجھ پر ساتھ سلام، ہم جو ہے نا تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے. قالوا سلاما. اور جب ان سے تکرار کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، باس مباحثہ کرتے نادان بندے، قالوا سلاما، تو اللہ کے پیارے بندے، مقبول اور محبوب بندے کہتے ہیں جواب میں سلامن، ایسی بات سلامتی والی جس سے شرارت پیدا نہ ہو. اور نمبر 3 یہ گفتار ہو گئی. بولنے سے پتہ چلتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد کو کہا بھائی سارے سوال کرتے ہیں سبق میں، تو نے کبھی سوال نہیں کیا. تو حضرت میں کل سوال کروں گا. ٹھیک ہے جی. حضرت نے سبق پڑھایا. سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ کھول دو. سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ کھول دو. استاد جی جی میرا سوال ہے، آدھی رات تک اگر سورج غروب نہ ہو، چپ بیٹھا، بولنے سے پتا چل رہا ہے آدھی رات بھی ہو گئی سورج غروب نہیں ہوا. آدھی رات تک سورج غروب نہ ہو. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ لوگ کردار آ گیا جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، سجدن سجدے کی حالت میں، سجدہ کرتے ہوئے وقیاما، اور قیام کی حالت میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہمارے پروردگار ہٹا دے تو ہم سے جہنم کا عذاب. ان عذابها کان غراما. یقیناً اس کا عذاب ہے بڑا ہلاکت خیز. انہا سعد مستقرم مقاما. یقیناً جہنم پوری ہے ٹھہرنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ. والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ہوتی ہے اس کے درمیان گزران، نہ فضول خرچی نہ بخیلی اور کنجوسی. والذین، اب خیال سبق آیا اللہ کے محبوب اور پیارے بندے کون ہیں؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. یہ حوالہ دکھانا تھا. ساری خوبیاں ہونے کے باوجود، آنکھی سے چلنے کے باوجود، باس مباحثہ کرنے والے کے ساتھ تکرار نہ کرنا، سلامتی والی بات کرنا، رب کے آگے سجدہ عاجزی کرنا، قیام کرنا، رات گزارنا، اور جہنم کی عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنا، فضول خرچی بھی نہیں، بخیلی بھی، ان ساری صفتوں کے ہوتے ہوئے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے پیارے بندے نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ سمجھ کر.
الہ سمجھ کر پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي یہ حوالہ دکھانا تھا آپ کو. اب مولانا خلاصہ کیا نکلا؟ مجھے لا الہ الا اللہ آپ نے سنانا ہے آخر میں. رب العالمین کا بھی اعلان یہی، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور بیان یہی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اعلان بھی یہی، فرشتوں کا بیان بھی یہی، اولیاء کرام کا ایمان بھی یہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کو اہمیت سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ بھی یہی گواہی دے، انبیاء بھی یہی گواہی دے علیہ السلام، آمنہ کے لال بھی یہی اعلان کریں اور فرشتے بھی یہی اعلان کریں، اولیاء کرام کا بھی یہی عقیدہ ہو، لا الہ الا اللہ. اب آئیں جی سبحان اللہ 23واں پارہ. اب میں اور بات شروع کر رہا ہوں. تیئیسواں پارہ کھولیں، صفحہ ہے 403. یہ میں اصل آیت تو آگے آ رہی ہے، لیکن میں آپ کی ذرا تازگی کے لیے نا رکوع سے منع کرتا ہوں. ایک رکوع مکمل، دوسرا شروع. آیت آگے ہے جو میں نے حوالہ دکھانا ہے. اب میں کون سا مضمون شروع کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کو اختلاف اسی مسئلے میں تھا، لا الہ الا اللہ. یہ بات ذہن میں آ گئی جی؟ ان کو اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ لا الہ الا اللہ. مسئلہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کل. اب میں ذرا آپ کو یہ انداز عرض کر دوں. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ. احشروا الذین ظلموا، جمع کرو فرشتوں، جمع کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم. جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ان کو بھی جمع کرو. وازواجہم، ان کے جو ہم مسلک ہیں، ہم عقیدہ ہیں، ہم نظریہ ہیں، ان کو بھی جمع کرو. وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی جمع کرو. شرک کرنے والوں کو، ان کے معبودوں کو جمع کرو، جو اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، جو اپنی عبادت پر راضی تھے. میرا جملہ آپ نے سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا اور نہیں کیا آپ نے؟ دل کی کھڑکیاں کھولیں. ان کو بھی جمع کرو اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے. کون؟ جو اپنی عبادت کرواتے تھے، اپنی عبادت پر راضی تھے. ہمارے سجدے کرو، ہمارے آگے نظر و نیاز دو، ہمارے نام کی منت منوتی دو. وہ معبود اللہ کے نیک بندے نہ، انبیاء علیہ السلام نہ، اولیاء کرام نہ، جو اپنی عبادت پر راضی تھے، اپنی عبادت پر راضی تھے. وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی جمع کرو. تمام کو جمع کرنے کے بعد حکم ہوگا فَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پر چلاؤ تم ان کو جہنم کے راستے کی طرف. اللہ کے بغیر جو عبادت دوسروں کی کیا کرتے تھے ان کو بھی، اور جو معبود اپنی عبادت کروایا کرتے تھے ان کو بھی چلاؤ تم جہنم کے راستے کی طرف. رہنمائی کرو ان کی جہنم کے راستے کی طرف. اب چاہ رہے ہیں صبر. واقفون، ٹھہراؤ ان کو، صبر کرو، روکو ان کو. اللہ حکم دے گا واقفوہم، ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے. ان کو ذرا ٹھہراؤ، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے. کون سا سوال؟ اللہ کی طرف سے سوال کیا جائے گا. ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہے واسطے تمہارے، کیا ہو گیا، ایک دوسرے کی امداد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں کہتے تھے ہم ٹھوکر لگائیں گے تم جنت چلے جاؤ گے، خالہ جی کا گھر ہے. آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نام کی نظر و نیاز دو،
جنت جانے ہم جانے، ہمارے نام کی منت منوتی دو، بہشت جانے، آپ مدد کیوں نہیں کرتے؟ مانکم لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، سر نیچا کرنے والے ہوں گے، صلح کی اپیل کرنے والے ہوں گے، اللہ ہم سے صلح کر لے۔ کیوں؟ اب یاد آیا وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا؟ آج یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قالوا واقبل بعضهم، متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، ایک دوسرے کی طرف توجہ کریں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، یتسالون، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ قالوا، پیچھے چلنے والے مرید کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تم ہمارے رہبروں، ہمارے قائدوں، او ہمارے لیڈروں جو دینی پیشوا بنے ہوئے تھے، انکم کنتم تاتوننا، یقیناً تم چکر لگایا کرتے تھے ہمارے پاس، آیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، عن الیمین، فراخی کے مگر مونگ پھلی آ جاتی تھی، تم بھی آ جاتے تھے۔ اب گام بھرے ہوئے ہیں، حصہ ملے گا۔ پھلی کا ذکر ہے، بڑے خوش ہو گیا، لفظ مونگ پھلی کا ہے نا، مونگ پھلی بڑی مہنگی فصل ہے جی، آ گئے حضرت صاحب، آ گئے، حصہ نکالو ہمارا۔ کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تم چکر لگایا کرتے تھے ہمارے بانگ فراخی کے وقت، جب طاقت ہوتی تھی نا ہماری، اس وقت آ جایا کرتے تھے، ہم مالی طور پر مضبوط ہوتے تھے، حضرت سے بھی آ جایا کرتے تھے۔ قالو، پیر سے بان جواب دیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، تم خود بے ایمان تھے، تم خود بے ایمان تھے، تم خود ایماندار نہیں تھے نا۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور، ہمارا کوئی جبر تو نہیں تھا، زور تو نہیں تھا، ہم نے زبردستی تو نہیں کہا تھا اگر ہمارے مرید بنو، ہم کوئی زنجیروں رسیوں سے باندھ کر تو تمہیں نہیں لے آئے تھے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم خود قوم سرکش۔ فحق علینا قول ربنا، پس ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے پروردگار کی بات۔ کون سی بات پکی ہو گئی، کون سی بات ثابت ہو گئی؟ انا لذائقون، یقیناً ہم چکھنے والے عذاب، ہم بھی، تم بھی ہماری عبادت کرنے والے، تم ہمارے پیچھے چلنے والے، ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تم بدھوں والی آیتیں پڑھتے ہو، یہ بدھ بول رہے ہیں، فاغویناکم، بس ہم نے تم کو گمراہ کیا۔ کیوں؟ آگے تعلیل یہ جملہ، انا کنا غاوین، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، یقیناً وہ اس روز، فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، عذاب کے اندر مشترک ہوں گے، ان کو بھی عذاب، پیچھے چلنے والوں کو بھی عذاب۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقیناً ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ۔ اللہ کون سا جرم کیا؟ رب سنے، رب طلبہ ساتھی، کون سا جرم کیا؟ یقیناً ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ۔ کون سا جرم؟ انہم کانوا، بیان ایک جرم، رب کیا ہے؟ بیان جرم۔ کون سا جرم کیا؟ بیان ایک جرم۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً وہ جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ
اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. یستکبرون آکڑ کیا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ اور کہا کرتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا آیا یقیناً ہم کیا البتہ چھوڑنے والے اپنے الہوں کو نہ ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں. لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر معاذ اللہ یہ تو شاعر ہے خیالی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ دیوانہ ہے. شاعر خیالی باتیں کرنے والے اور دیوانے کی بات مان کر ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں. لا الہ الا اللہ والا مسئلہ مان لیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں بل نہیں میرا معبود شاعر نہیں میرا معبود مجنون اور دیوانہ نہیں بلکہ جا بالحق وصدق المرسلین بلکہ وہ میرا معبود حق لے کر آیا ہے اور رسولوں کی تصدیق بھی اس نے کی ہے. خلاصہ کیا نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا سب سے بڑا اختلاف تھا لا الہ الا اللہ. اگلی سورت پر آ جائیں سورت صاد صفحہ 409. اب ساتھی ذرا سر اٹھائیں میرے طرف دیکھیں مہربانی کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے دنیا دار وڈیرے ابو طالب کے گھر میں آپ پہنچے. آپ کا چچا کیسے آنا ہوا جی؟ اشراف مکہ سردار وڈیرے ابو جہل بھی تھا. یہ کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھا اس نے اولاد اور والدین میں جدائی ڈال دی ہے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا خامد اور بیوی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے برادری ایک دوسرے کی دشمن بن گئی. ہم آپ کے پاس چل کر ہیں منت کریں سمجھا اپنے بھتیجے کو. بیٹھ گئے ابو طالب کے آس پاس سارے گھر بھر گیا. بیٹا میرے طرف دیکھو میں ان آیات کا شان نزول بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے پیغام بھیجا میرے بھتیجے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب ابو طالب کے پاس ایک آدمی کی جگہ خالی بچی ہوئی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باقی سارا گھر تو بھرا ہوا تھا ان آنے والے بندے ایک بندے کی جگہ خالی تھی. آپ پہنچے دروازے پر. ابو جہل نے دیکھا کہ ابو طالب کے ساتھ ایک آدمی کی جگہ خالی بچی ہوئی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چچا کے ساتھ بیٹھ گئے چچا نے آپ کو بلا لیا بھتیجے میرے ساتھ بیٹھو تو جو بندہ ساتھ بیٹھا ہو نا یہ جملہ غور سے سننا ہے جو بندہ بالکل ساتھ بیٹھا ہو نا قریب تو بندے کے دل میں اس قریب بیٹھنے والے کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. قریب بیٹھے گا اپنا ہوا. ابو جہل فوراً اٹھا اپنی جگہ چھوڑی اور آ کر ابو طالب کے ساتھ بیٹھ گیا. جگہ پر ہو گئی اب جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی قریب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ کیوں ابو جہل بیٹھا تاکہ آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو. جی چچا جان. ابو طالب نے کہا بیٹا یہ سارے اشراف مکہ ہیں بڑے بڑے لوگ سردار یہ شکایت لے کر آئے ہیں کہ تو نے اولاد کو والدین سے لڑا دیا بھائی بھائی کا مخالف ہے برادری قوم قبیلہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے خامد اور بیوی ان کا آپس میں اختلاف. آپ نے فرمایا چچا جان میں تو ان کو کہتا ہوں ایک کلمہ پڑھ لو ایک کلمہ مان لو عرب اور عجم تمہارے غلام بن جائیں گے. فوراً ابو جہل بولا ساتھ بیٹھا تھا ایک واہ جی واہ ابو طالب آپ کا بھتیجا کہتے ہیں ایک کلمہ مان لو پڑھ لو عرب اور عجم کے تم آقا بن جاؤ گے وہ تمہارے غلام اور نوکر بن گے. ہم تو ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں.
یہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اچھا ہاں بالکل، ساروں نے ہاں میں ہاں ملائی، 10 ایک نہیں تھا۔ کمال ہے، آج ہم عرب کے غلام، عجم کے غلام بنے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے غلام بن جائیں۔ 10 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تطیعکم العرب والعجم، عرب اور عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے، اطاعت کرنے لگیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور مان لو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، شور مچ گیا اور سارے اٹھے شور مچاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے جب نکلے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 4 سے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان آیات کا شان نزول میں نے آپ کو سنایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور حیران ہو گئے مکہ والے لوگ کہ آ گیا ان کے بعد ایک ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، منہم انہی میں سے۔ اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا سبق میں جب آئے گا نا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ میں ہمیشہ نذیر کا معنی کروں گا ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا، خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانے والا۔ یہاں بھی میں نے معنی کیا منذرون، آ گیا ان کے بعد ایک ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا۔ میری طرف دیکھیں، ہم راستے میں جا رہے تھے، ڈاکو ہینڈا پولیس ہے، موبائل نکالو، پیسے نکالو، مار دیں گے۔ نہیں یہ لو، یہ جو ڈرا رہا ہے نا، اس ڈرانے والے کو عرب میں نذیر نہیں کہتے۔ یہ جو ڈرا رہا ہے عربی میں اس کو نذیر نہیں کہتے۔ چھوٹا بچہ ہے معصوم، آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چولہا جل رہا ہے، بابو اماں نے دیکھا بیٹا کدھر جا رہے ہو، جل جاؤ گے بھائی، قریب نہ جاؤ۔ اب اماں اور ابا بیٹے کو آگ سے ڈرا رہے ہیں، اس کو نذیر کہتے ہیں جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے۔ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، حیران ہو گئے مکے والے لوگ، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، منہم ہے انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے ہے انسان عظیم الشان۔ وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، کذاب۔ مانا کیسے کروں؟ مقام نبوت ہے مولانا، مانا کرتے دل گھبراتا ہے۔ آج تک ہم نے سچی بات اس کی زبان سے نہیں سنی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنا لیا اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ہمارے تو بہت سارے الہ تھے، اس نے ایک الہ والا مسئلہ پیش کر دیا، ایک الہ والی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ البتہ چیز ہے بہت بڑی عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ والا مسئلہ ہم مان لیں۔ اس نے یہی مسئلہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑے سردار ان میں سے۔ سوال کیا تھا مالا یملا کا مانا بھرنا، ان کے پیٹ حرام کھا کھا کر بھرے ہوئے تھے، کہ اپنی حیبت اور روب کے ساتھ مجلس کو بھر دیں، بڑے ڈھڈو تے پیٹو۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چل پڑے سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے نمشو، چلو 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 یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ڈٹے رہو اپنے تمام الہوں پر، تمام الہوں کو چھوڑنا نہیں، ایک الہ والا مسئلہ ماننا نہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ البتہ ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے، یہ تو کوئی سازش ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ تو کوئی پروگرام ہمیں بنایا معلوم ہوتا ہے۔ ما سمعنا بھذا، نہیں سنا ہم نے یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ والا فی الملت الاخرہ،
پچھلے مذہب میں جو ہمارا پہلا مذہب تھا باپ دادا والا، اس میں تو ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا تھا ان ھذا الا اختلاق، نہیں یہ مگر بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، ہم یہ مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے سنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مخالفین کا جھگڑا کس مسئلے میں تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کیا منوانا چاہتے تھے؟ اللہ کے بغیر الہ اور کوئی نہیں، اور وہ بہت سارے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، آکڑ کیا کرتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، شاعر المجنون کی بات مان کر ہم تمام الہوں کو چھوڑ دیں۔ اب ایک جملہ میرا سنیں آخری خلاصے کے طور پر آج کے سبق کا۔ اللہ کا بھی اعلان لا الہ الا اللہ والا، تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی دعوت لا الہ الا اللہ والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام لا الہ الا اللہ والا، تمام فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ اور فیصلہ لا الہ الا اللہ، تمام اولیاء کرام کا بھی عقیدہ لا الہ الا اللہ، اور آپ کے مخالفین کا آپ سے جھگڑا کون سے مسئلے میں تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ الہ کی جو تشریح ہے، مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے، اعمال کیا تھے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ یہ میں نے مختصر طور پر لکھا ہے، مولانا نے آپ کو دے دیا، یہ ورق ہے میرے، میں انشاءاللہ ان پر مسئلہ الہ ہر سال پڑھاتا ہوں۔ یہ تلخیص ہے مقدمہ کتاب التوحید کی، انشاءاللہ زندگی ہوئی کا ذکر کریں گے۔